بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو مسلمان بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور میں اپنی اس چینل کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش و خرم اور شاداب رکھے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق وہ واقعات جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ آئیے ہم اپنے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اول سے لے کر آخر تک صرف اور صرف ایک ذات اور شخصیت کی وجہ سے بنائی ہے۔ اللہ اگر انہیں پیدا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تو نہ کائنات کا ایک ذرہ پیدا ہوتا، نہ درخت کا ایک پتا، اور نہ پانی کا ایک قطرہ پیدا ہوتا، اور نہ ہی ہمارا کوئی وجود ہوتا۔ وہ ذات اور شخصیت ہمارے اور آپ کے بلکہ تمام کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد 8 ربیع الاول پیر کے دن اپریل کے مہینے میں 570 عیسوی AD میں مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اجمعین سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت ہی دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے تمام محلات روشن ہو گئے۔ شام کے تمام محلات روشن ہونے سے مراد یہ ہے کہ مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں اسلام کے سائے تلے آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں، اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محلات دکھلائے گئے ہوں۔ معزز ناظرین، یعقوب ابن سفیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کی غرض سے رہتا تھا۔ جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس رات میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت ہے، وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا، یہ بچہ تم پر ایک ایسا وار کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ معزز ناظرین، اسی رات میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا جس سے محل کی 14 بنیادیں گر گئی، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا نہایت پریشان تھا۔ وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار بلوایا۔ اس نئے دربار کے درمیان میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔
ادھر سے معبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے معبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ معبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک دنیا دیکھا عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا ورنہ کسی جاننے والی کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں ستیح کے پاس پہنچا تو ستیح اس وقت نزا کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر ستیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے، آتش کدا کے بجھ جانے اور معبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور کبھی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوا رواں ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آنکھ بجھ جائے تو ستیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر بنیادوں کے، بقدر کنگروں کے باشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ کہتے ہی ستیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئی۔ حافظ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو عیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے من جملہ اکرامات اور انعامات کی یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا ہوں، ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا ہوں اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ہوئی۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت تھی، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان اور اللہ کی مخلوق سے اس بچے کی حمد اور ثنا کرے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا، وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب کی پیٹھ سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین اور جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے حضرت عبد المطلب کو اس خواب کی تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو سچے خواب کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو اور ایک احمد رکھنا۔ اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد رکھنا۔ جس طرح عبد المطلب کو تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا
کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یعنی عبداللہ نام رکھنا یہ القائے ربانی تھا۔ اسی طرح آپ کا نام محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا۔ حافظ ابن سید الناس فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ نے عرب اور عجم کے دلوں اور زبانوں پر ایسی مہر لگائی کہ کسی کو محمد اور حمد نام رکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ اسی وجہ سے قریش نے تعجب سے پوچھا حضرت عبد المطلب سے کہ آپ نے یہ نیا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کی قوم میں کسی نے نہیں رکھا؟ لیکن ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے جب علماء بن اسرائیل کی زبانی یہ سنا کہ عنقریب ایک پیغمبر محمد اور حمد کے نام سے پیدا ہونے والے ہیں تو چند لوگوں نے اسی امید پر اپنی اولاد کا نام محمد رکھا۔ مشیت ربانیہ اور حکمت الہیہ نے ایسا انتظام کیا کہ کسی نے بھی دعوی نبوت نہیں کیا تاکہ محمد مصطفیٰ اور حمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا شبہ پیش نہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مشہور اور معروف کنیت ابو القاسم ہے جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بدن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا السلام علیک یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر ابو ابراہیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کا ختنہ ہوا، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول اول ہی کے 2 قول ہیں، اور ان دونوں قولوں میں تدبیر بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنے کی تکمیل حضرت عبد المطلب نے کی۔ معزز ناظرین، یہ تھی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ۔ معزز ناظرین، اس طرح کے اور مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔